إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة رواه مسلم في صحيحه وقال الشاعر ليس الجمال بأثواب تزيننا ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب وليس اليتيم الذي قد مات والده وليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب معزز و محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ المجادلہ کی ایک آیت کا ایک کریمہ کا ایک ٹکڑا نیز صحیح مسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علم دین کی اہمیت و فضیلت کے موضوع پر چند باتیں بالاختصار آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ، رب کریم سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ معزز سامعین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ اس روئے زمین میں بے شمار علوم و فنون پائے جاتے ہیں، جیسا کہ علم حدیث، علم فقہ،
علم نحو، علم صرف، علم حساب، علم جغرافی، علم طب، علم کلام، علم منطق وغیرہ وغیرہ۔ اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہر علم و فن اپنی اپنی جگہ اہمیت و افادیت کے حامل ہے، لیکن علم دین کا حاصل کرنا، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا، دین کی صحیح سمجھ اور صحیح معرفت حاصل کرنا اللہ رب العالمین کے یہاں ایک انتہائی عظیم ترین عمل ہے، اور قرآن کریم اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس عمل کی بڑی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس کی زبردست ترغیب بھی دی گئی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ معلوم کریں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے اس علم دین کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں کیا ارشاد بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب مقدس قرآن کریم کے متعدد مقامات پر متعدد آیت کریمہ میں علم دین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو آئیے سے ان میں سے چند آیت کریمہ میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں۔ معزز سامعین اکرام، اس سلسلے میں سب سے پہلا مقام اور سب سے پہلی جگہ جہاں اللہ رب العالمین نے علم دین کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ہے سورۃ العلق کی پہلی آیت کریمہ سے لے کر 5ویں آیت کریمہ ہے، جن میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا، اقرأ وربک الاکرم، اس رب کے نام سے پڑھو تیرا رب بڑا کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعہ سکھلایا ہے، علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو چیز سکھلائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ معزز سامعین اکرام، علم دین کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں یہ 5 آیت کریمہ نہایت ہی عظیم اور جامع ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل فرمائی، جس چیز کا سب سے پہلا حکم صادر فرمایا، وہ کسی اور چیز کے متعلق نہ تھا، نہ نماز کے متعلق، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ دیگر کوئی اعمال کا، بلکہ سب سے پہلی وحی اور پہلا حکم اسی علم دین کے متعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں ایک باب قائم فرمایا ہے، وہ باب ہے باب العلم قبل القول والعمل، یعنی عمل کرنے اور گفتگو کرنے سے پہلے علم حاصل کرنے کے باب میں۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ اس باب کے تحت متعلق فرماتے ہیں، قال ابن المنجر اراد به ان العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران إلا به فهو مقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل، فبدأ الله سبحانه وتعالى بالعلم حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله ثم قال واستغفر لذنبك۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس باب کے متعلق کہ اس باب سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ قول و عمل کی درستگی کے لیے علم کا حاصل کرنا شرط ہے، فلا يعتبران الا به، لہذا قول و عمل کا کوئی اعتبار نہیں اس علم کے بغیر، فهو مقدم علیہما، لہذا علم دین ان دونوں پر مقدم ہے۔ کیوں؟ لأنه مصحح للنیہ، یہ علم آپ کی اس نیت کو درست کرنے والا ہے جو نیت آپ کے اور ہمارے اعمال کو درست کرنے والی ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اپنی بات کا آغاز، اپنے کلام کی شروعات اس علم سے فرمایا ہے، چنانچہ فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی اے رسول آپ اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی مسئلے پر عمل کرنے سے پہلے یا اس مسئلے کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے، کسی کو فتویٰ دینے سے پہلے اس مسئلے کے متعلق علم کا حاصل کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔
ورنہ ہم خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح علم دین کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ رب العالمین تمہارے درمیان میں سے ایمان والے اور علم والے کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایمان والے اور علم والے کے درجات کو بلند فرماتا ہے، ان کے مقام و مرتبے کو اونچا فرماتا ہے، انہیں دنیا و آخرت میں سربلندی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر جو فوقیت و فضیلت و برتری حاصل تھی، تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم سے انہیں سجدہ کیا تھا، وہ اسی ایمان اور علم کی بنیاد پر تھا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے واقعہ کو قرآن کریم کے متعدد مقامات پر بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام سکھلا دیا۔ طویل واقعہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی تو فرشتوں نے کہا تھا، اللہ تو کیسی ذات کو کیوں پیدا فرما رہا ہے جو ذات فتنہ فساد کرے گی، جو ذات خون و خرابہ کرے گی، ہم تو تیری عبادت و بندگی کرتے ہی ہیں۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جو ان پر فضیلت و برتری دینے کی ترکیب اپنائی تھی، وہ انہیں علم عطا کر کے انہیں فضیلت و برتری دینے کی ترکیب تھی۔ تو اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے، صحیح مسلم میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے نافع بن عبد الحارث رضی اللہ عنہ کی ملاقات مقام اصفہان میں ہوتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا گورنر مقرر کر رکھے تھے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، اے نافع بن عبد الحارث بتاؤ تم نے اپنی جگہ پہ کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی جگہ پر مکہ مکرمہ ابن ابزا کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ سننے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا، وہ تو ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہیں، آپ انہیں چھوڑ کر آئے ہو۔ اس پر نافع بن الحارث نے فرمایا، یا امیر المومنین، وہ تو ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ہیں، لیکن وہ کتاب اللہ کے ماہر ہیں، وہ فرائض کا جاننے والا ہے، وہ اچھا وعظ و نصیحت کرنے والا ہے۔ اس بات کو سننے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، ان اللہ يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کریم کے ذریعے بعض اقوام کی سربلندی عطا فرماتا ہے تو بعض اقوام کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح علم دین کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے تیسری جگہ ارشاد فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یعنی اللہ رب العالمین، اللہ کے فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ عدل انصاف کو قائم رکھنے والا ہے، نہیں ہے معبود برحق مگر وہ جو غالب و حکمت والا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کو بیان فرماتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین کا انداز بیان علم اور اہل علم کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ چنانچہ امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر اہل علم سے بڑھ کر کوئی اور عزت و شرف والا ہوتا تو اللہ رب العالمین اس موقع پہ ضرور اس چیز کا تذکرہ فرماتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ فرشتوں کے نام کے ساتھ اہل علم کا تذکرہ فرما کر ان کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح علم دین کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک چوتھی جگہ ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے
صرف علماء ہی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ کیا مطلب اس آیت کریمہ کا؟ کہ غیر علماء اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے ہیں؟ وہ بھی ڈرتے ہیں، لیکن آیت کریمہ کا صحیح مطلب یہ ہے کہ جس انسان کے پاس جس قدر اللہ رب العالمین کی معرفت و پہچان ہوتی ہے، اس انسان کے اندر اسی قدر اللہ رب العالمین کی حق کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی خشیت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح علم دین کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایک 5ویں جگہ ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو باخبر کر دیجئے، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا، کیا جس کے پاس شریعت کی تعلیم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، اور جس کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، کیا دونوں فریق، کیا دونوں جماعت برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الذين يعرفون ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزعي وما له في ذلك من الأسرار والحكم والذين لا يعلمون شيئا من ذلك لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار۔ امام سعدی رحمہ اللہ فرماتے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی معرفت رکھتے ہیں، اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور اللہ کے شرعی اور جزائے دین سے واقفیت رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین میں کے لیے اس دین اسلام میں جو حکمتیں، جو راز کی باتیں ہیں اس کو ان کو جانتے ہیں، اور جو لوگ ان میں سے کسی چیز کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، یہ لوگ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جس طرح روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، جس طرح آگ اور پانی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح جاننے والے اور نہ جاننے والے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ رب کریم سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تو ہمیں علم دین کی عظمت کو پہچانتے ہوئے اس کے حصول کے لیے قد و کاوش اور محنت و مشقت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آئیے اب ہم معلوم کریں کہ علم دین کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں کیا ارشاد فرمایا۔ ویسے تو اس علم دین کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں ذخیرہ حدیث میں بے شمار احادیثیں وارد ہوئی ہیں، لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں ان میں سے چند احادیث، 2-4 احادیث میں آپ کے گوشے گدار کرنا چاہوں گا۔ معزز سامعین کرام، اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث، اور یہ اس قدر عظیم اور جامع حدیث ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حدیث علم دین کی اہمیت و فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یطلب فی علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے بھی اس راستے پر چلا، جس راستے سے چل کر وہ علم دین کے حاصل کرتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ چلا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضْعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور اللہ کے مقرب بندے فرشتے طالب علم کی رضا جوئی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، ان کے استقبال کے لیے اپنے پروں کے ان کے پیروں تلے بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور ایک عالم دین کے لیے
آسمان و زمین کی ساری مخلوقات، یہاں تک کہ تھا سمندر کے گہرائی سے مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ اور ایک عالم دین کی فضیلت، کس عالم دین کی فضیلت؟ کون سا عالم دین ہے؟ وہ عالم ہے جو اپنے بعمل ہے، جو اپنے علم کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہو۔ وہ عالم ہے جو علم کو بعمل ہوتے ہیں، وہ عالم ہے جو ان کے اخلاق بھی عالمانہ اخلاق ہو، وہ عالم ہے جن کا گفتگو اور کردار بھی عالمانہ گفتگو ہو، وہ عالم جن کی عبادات میں عالمانہ عبادت ہو۔ ایسے عالم کی فضیلت ایک عام عابد پر ویسی ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَدٍّ وَافِرٍ۔ اور انبیاء کرام کی جماعت، یہ علماء کرام کی جماعت انبیاء کرام علیہ السلام کے وارثین ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام نہ تو دینار اور درہم کے وارث بنائے گئے، نہ روپے پیسے کے وارث بنائے گئے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، یہ انبیاء کرام علم کا وارث بنا کے گئے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَدٍّ وَافِرٍ، لہذا جس نے اس علم کو حاصل کیا ایک بڑا مقدار میں علم کو حاصل کیا۔ معزز سامعین کرام، میں اختصار سے اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی طرح علم دین کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں ایک دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے انہیں دین کی سمجھ اور دین کا تفقہ عطا فرماتا ہے، انہیں کتاب و سنت کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ فرماتا ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ومفہوم الحدیث ان من لم يتفقه في الدين أي لا يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم من الخير۔ اس حدیث کا واضح مفہوم یہ ہے، حافظ ابن حجر ہم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے شارح فرماتے ہیں، اس حدیث کا واضح مفہوم یہ ہے کہ جس نے بھی دین میں تفقہ اور سمجھ حاصل نہیں کی، جس نے دین کے بنیادی ارکان کو نہیں سیکھا اور اس کے متصل فروعات پر معرفت نہیں حاصل کی، گویا اسے بہت بڑے خیر و بھلائی سے محروم کر دیا گیا۔ نیز اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک دوسرے اشارے حافظ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وفی هذا الحدیث فضل العلماء على سائر الناس وفيه فضل التفقه في الدين على سائر العلوم وإنما ثبت فضله لأنه يقود إلى خشية الله والتزام طاعته وتجنب معاصيه۔ حافظ ابن بطال رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے تمام دیگر لوگوں پر فضیلت کا ثبوت ملتا ہے، تو اسی طرح علم دین میں تفقہ حاصل کرنا، قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی فضیلت دیگر علوم میں فضیلت حاصل کرنے پر فضیلت ہے۔ وَإِنَّمَا ثَبَتَ فَضْلُهُ، اور علم دین کی فضیلت اس لیے ثابت ہے، إِنَّهُ يَقُودُ إِلَى خَشْيَةِ اللَّهِ، کیونکہ علم دین صاحب علم کو اللہ کی خشیت کی طرف راغب کرتا ہے، وَالتِّزَامِ طَاعَتِهِ، اور اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑنے کی طرف راغب کرتا ہے، وَتَجَنُّبِ مَعَاصِيهِ، اور اللہ کی معاصیہ نافرمانی گناہوں کے کام سے اجتناب کرنے کی طرف ابھارتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، کہ میرے بندوں میں سے علماء ہی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح علم دین کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں ایک تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونه فیما بینهم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتهم الرحمہ وحفتهم الملائکہ وذکرهم اللہ فی من عنده۔ صحیح مسلم کی روایت ہے،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اکٹھا ہوتی ہیں، جمع ہوتی ہیں، کس غرض سے؟ اللہ کی کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے وہ قوم، آپس میں کتاب اللہ کے درس و تدریس کا کام کرتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، ان پر اللہ کی سکونت نازل ہوتی ہے، اطمینان نازل ہوتی ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان پر انہیں ڈھانپ لیتی ہیں، وحفتہم الملائکہ، اور اللہ کے مقرب فرشتے انہیں اپنے احاطے میں اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا ذکر خیر اپنے پاس کے موجود فرشتوں کے درمیان فرماتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح علم دین کی اہمیت و فضیلت کے سلسلے میں ایک چوتھی حدیث بھی ملاحظہ فرمائیں، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، جب انسان اس دنیا سے آخرت کی طرف پرواز کر جاتے ہیں، رخصت کر جاتے ہیں، تو ان کے اعمال کے سلسلہ، سارے اعمال کے سلسلہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاثة، سوائے تین ایسے اعمال ہیں، تین ایسی عبادت ہیں جس کے اجر ثواب کا سلسلہ قبر تک، قیامت کی صبح تک جاری رہتا ہے۔ پہلی چیز صدقۃ جاریہ، آپ نے کوئی ایسا صدقہ جو جاری ہے جس سے لوگ برابر استفادہ کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے مسجد کی تعمیر کا کام کر دیا، کسی مدرسے کی تعمیر کر دیا، کہیں پہ پانی کا انتظام کر دیا، کہیں پہ سائے کا انتظام کر دیا، یا آپ کا یہ صدقہ جاریہ کہ اجر ثواب آپ کی قبر تک، قیامت کی صبح تک آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ دوسری چیز او علم ينتفع به، یا آپ نے اپنے بعد ایسا علم چھوڑ کر گئے، آپ نے کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کر کے گئے، آپ نے کسی کو تعلیم دی ہوگی اور کسی کو تعلیم دی ہوگی، اس نے اس علم کے ذریعے اپنے عقائد کی اصلاح کیے ہوں گے، اپنی عبادات کی اصلاح کیے ہوں گے، یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہا تو اس کے اجر ثواب بھی آپ کی قبر تک اور قیامت کے صبح تک آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں تیسری اور آخری چیز او ولد صالح يدعو له، ایسی نیک اولاد آپ اپنے بعد چھوڑ کر گئے ہیں، ایسی نیک اولاد جو آپ کے حق میں دعائیں کرتے رہیں۔ نیک اولاد کون سی اولاد؟ وہ اولاد جن کو ہم نے کتاب و سنت کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا ہوگا، وہ اولاد جن کو ہم نے اسلامی تربیت سے مزین کیا ہوگا، وہ اولاد جن کو ہم نے اخلاق فاضلہ کی درس دیا ہوگا، وہ اولاد جن کو پنجگانہ نماز کی ہم نے تعلیم دی ہوگی، وہ اولاد جن کو ہم بڑوں کے ساتھ ادب احترام سکھلا کے گئے ہوں گے، ایسی اولاد ہمارے آپ کے حق میں جو دعائیں خیر کریں گے، وہ دعا کا اثر ہماری قبروں تک بلکہ قیامت کی صبح تک ہم تک پہنچتے رہیں گے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج ہم اپنی اولاد کو دنیا بھر کی تعلیم دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو انجینئر بناتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناتے ہیں، ہم اپنے اولاد کو دنیا بھر کی ڈگریاں ان کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے اس اولاد کو پوچھئے سورہ فاتحہ تک نہیں آتی ہیں، سورہ فاتحہ کا مفہوم بھی نہیں آتا ہے، انہیں نماز پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے، انہیں بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا سلیقہ نہیں آتا ہے، یہاں تک کہ انہیں پیشاب و پاخانہ کے آداب تک نہیں آتا ہے۔ ایسی اولاد ہمارے حق میں کیا دعائیں کریں گی؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسی اولاد چھوڑ کے جائیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ہمارے گزر جانے کے بعد ہمارے حق میں رب سے کریم سے دعا کریں، یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہو، یہ تمیز ہو کہ ہمارے والدین کے بڑے ہم پر حقوق ہیں، ان کے لیے تا حیات ہمیں ان کے حق میں خیر میں دعا کرنی چاہیے۔ معزز سامعین اکرام، اسے ہمیں اپنے آپ کی نظر ڈالانی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ ہم اپنے اولاد کو ہم صحیح تربیت دے رہے ہیں،
کہ ہم اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ دنیا کی تعلیم دیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دنیا کی تعلیم دیجئے، لیکن آپ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے محروم نہ رکھیں، آپ اپنی اولاد کو دینی شرعی تربیت سے محروم نہ رکھیں، آپ اپنی اولاد کو سب سے پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں، پھر اس کے بعد دنیا بھر کی ڈگریاں دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس تمام بیانات سے بات بالکل رودے روشن کی طرح ہو جاتی ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں علم دین کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ دین اسلام کی عبادات میں سے اہم ترین عبادت بھی ہے، بلکہ اس علم دین کو ام العبادات بھی کہا گیا ہے، یعنی تمام عبادتوں کی ماں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری اور آپ کی کوئی بھی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہم اس عبادت کے متعلق علم حاصل نہ کر لیں۔ ہماری نماز اسے قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہم نماز کے متعلق، نماز کے شرائط، نماز کے ارکان اور اس کے واجبات اور مستحبات کے متعلق علم حاصل نہ کر لیں۔ اسی طرح ہمارے روزے، یہ زکوٰۃ، یہ حج بھی اس وقت قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم ان تمام عبادات کے متعلق علم حاصل نہ کر لیں، ان کے شرائط، ان کے واجبات اور ان کے مستحبات کو اچھی طرح نہ جان لے۔ رب کریم سے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو علم دین سے اور ہماری اولاد کو علم دین سے آراستہ پیراستہ کریں، ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور صحیح معرفت عطا فرمائیں۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی معمولی عبادتوں کو اللہ تو شرف قبولیت عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جس کو بھی اس دنیا میں رکھ، ایمان اور ہمارے صالح کے ساتھ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان اور ہمارے صالح کے ساتھ ہو۔ اللہ جو دنیا بھر میں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اللہ جو ہم میں سے قرض دار ہیں، اللہ تو ان کی قرض کی ادائیگی کو آسان فرما۔ اللہ جو ہم میں سے بستر مرض میں ہیں، اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو ہم میں سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ہماری والدہ اولاد میں سے، ہمارے والدین میں سے، ہمارے بھائی بہنوں میں سے، اللہ تو ان کی بشری لغزشوں کو درگزر فرما، انہیں جنت الفردوس نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.